بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل میں ہم نے خیبر پختونخوا کے مختلف تاریخی مقامات پر آلریڈی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ضلع مردان کی ایک ایسی سیاحتی مقام جو ضلع بنیر کے بارڈر پر واقع ہے۔ یہ جگہ نہ صرف ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں موسم میں آپ کو خاطر خواہ تبدیلی محسوس ہوگی، بلکہ صوبہ سرحد کا ایک تاریخی مقام جہاں خیبر پختونخوا کے غیور یوسفزئی پٹھانوں نے مغل شہنشاہ اکبر کے عظیم لشکر کو یہاں پر ایک عبرتناک شکست دی۔ ہم آپ کو اس جگہ کی سیر کے ساتھ ساتھ یوسفزئی قوم کی تاریخ اور اس عظیم معرکے میں شامل دو کرداروں یا جرنیلوں، بربل جس کا نام اپنے مغل بادشاہ اکبر کے حوالے سے سنا ہوگا، اور دوسرا یوسفزئی قبیلے کا سردار کالو خان یوسفزئی کی تاریخ سے بھی آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو تاریخ اور سیر و سیاحت میں دلچسپی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ تو آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں سر ملنگ ٹاپ کی طرف، جو کہ مردان شہر سے 62 کلومیٹر تقریباً 1.5 گھنٹہ اور تحصیل رستم سے صرف 20 کلومیٹر یعنی آدھا گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ ایک خوبصورت سرترین اور تاریخی مقام ہے۔ سر ملنگ جہاں پر نہ صرف یوسفزئی اور مغل فوج کے درمیان معرکہ ہوا، بلکہ یہاں پر ایک صوفی بزرگ اور پیر بابا کا نواسا حضرت معصوم شاہ کا مزار بھی ہے۔ ہم ابھی چارولئی جو کہ رستم کا ایک علاقہ ہے کو کراس کر کے رستم کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ رستم سے ایک راستہ بنیر کی طرف جاتا ہے رستم بازار سے، دوسرا راستہ بیڑوچ کی طرف جاتا ہے۔ ہم بیڑوچ کی طرف جائیں گے اور بیڑوچ کی طرف جاتے ہوئے ایک راستہ سر ملنگ کی طرف جاتا ہے، ملندے یا سر ملنگ کی طرف، اور ہم اسی راستے پہ جائیں گے۔ ہم رستم بازار پہنچ گئے اور تھوڑا سا آگے ہم بیڑوچ کی طرف مڑیں گے۔ یہ بیڑوچ کا راستہ ہے اور آگے ہم سر ملنگ کی طرف رائٹ کو جائیں گے۔ یہ ان غیور پٹھانوں کا علاقہ ہے جس نے سکندر اعظم سے لے کر بابر تک اپنی اس مٹی کا دفاع کیا۔ مغلوں کو برصغیر آنے کے بعد سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا یوسفزئی پٹھانوں سے ہوا۔ بابر سے ہمایوں تک کوئی بھی یوسفزئیوں پر اپنا اقتدار قائم نہ کر سکا، لیکن مغل شہنشاہ اکبر کے آتے ہی اس نے پٹھانوں میں شورش اور انتشار پیدا کی اور انہیں آپس میں لڑوایا۔ اس کی وجہ اس کے ایسے ذہین اور چالاک دوست اس کو مل گئے جیسے کہ بربل وغیرہ، کہ اس نے ابتدائی میں پٹھانوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا۔ بربل ایک ہندو گھرانے میں 1528 میں پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم ہندی اور فارسی میں حاصل کرنے کے بعد بحیثیت ایک مصنف، شاعر اور میوزیشین شہرت حاصل کی، اور جلد ہی اکبر کے دربار میں آ کر اس کے 9 مشیروں میں سے اپنا پوزیشن مستحکم کیا اور اکبر کا ایک قریبی دوست بن کر رہا۔ اکبر کے اہم معرکوں میں یا تو اس کے ساتھ رہا یا خود کمان سنبھالی اور متعدد معرکوں میں مغلوں کو فتح یاب کروایا۔ اکبر نے اس کو راجہ بربل کا خطاب بھی دیا۔ جب مغل بادشاہ اکبر سے یوسفزئیوں کی سرزش کنٹرول نہ ہو سکی تو اس نے بربل کو 50,000 مغل فوج کی کمان دے کر یہاں پر بھیجا۔ لیکن دوسری طرف یوسفزئی پٹھانوں میں ایسے مخلص اور باہمت افراد کی کوئی کمی نہیں تھی جو اس باہمی جنگ و جدل کے باعث اپنی قوم کی تباہی دیکھ سکے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر کے ان کو شکست دی۔ انہی افراد میں ملک کالو خان ولد علی خان المعروف رستم ابن مبارک بن بہلول، جو یوسفزئی کے قبیلے رزڑ کے ذیلی شاخ مائزئی سے تعلق رکھتا تھا۔ سن 1581 میں جب مغلوں نے یوسفزئیوں میں انتشار پھیلا کر اس کے ملک کو تباہ کیا تو کالو خان نے یوسفزئیوں کی تنظیم کی اور اس اتحاد کی بحالی کا کام سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دوستوں اور حامیوں سے مشورہ کیا اور ایک جرگہ منعقد کیا جس میں یوسفزئی شخصیات نے بھی شرکت کی۔
جرگے کے لوگوں نے یوسفزئی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی تلقین کی اور مغلوں کے خلاف اس کو لا کر کھڑا کیا۔ مشہور کتاب عین اکبری کے مطابق جب مغل بادشاہ اکبر اپنے بھائی کو سزا دینے کے لیے صوبہ کابل آیا تو کالو خان کو صلح کی غرض سے آگرہ بلایا۔ اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن بعد میں کالو خان اس سے یہاں سے فرار ہو گیا۔ کالو خان کی غیر موجودگی میں یوسفزئی نے غازی خان ملیزئی کو اپنا سردار منتخب کیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں غازی خان باجوڑ میں مغلوں سے لڑائی میں مارا گیا۔ اسی طرح کالو خان کے واپس آنے کے بعد یوسفزئی نے کالو خان کو یوسفزئی قبیلے کا سردار منتخب کیا۔ اکبر نے زین خان کو یوسفزئی کو کچلنے کے لیے بھیجا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اسی طرح اکبر نے 1586 میں زین خان کی مدد کے لیے ایک تازہ دم دستہ 50,000 سے زیادہ لشکر کے ہمراہ راجہ بربل اور کئی اہم جرنیلوں کی کمان میں اسی مقام کالو خان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اسی مقام ایک خونریز معرکہ ہوا اور راجہ بربل کئی اہم جرنیلوں کے ساتھ یہاں پہ مارا گیا۔ مغل مورخ حفیظ خان کے مطابق اس جنگ میں 40 سے 50,000 مغل سپاہی مارے گئے اور یہ مغلوں کی تاریخ میں مغلوں کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اکبر کے لیے یہ سب سے بڑا فوجی نقصان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بربل کے مرنے کے بعد اکبر نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا اور اس نے شدید غم کا اظہار کیا، یہاں تک کہ اس کو بربل کی لاش بھی نہیں ملی۔ تو یہ تھی اس جگہ کی مختصر تاریخ۔ ساتھ ہی حضرت معصوم شاہ کا مزار بھی ہے، لیکن وہ اگلی کسی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ابھی گھومنے چلتے ہیں۔ سامنے جو علاقہ ہے یہ مردان کا ہے، اس پہاڑ کے اس طرف، اور پہاڑ کے اس طرف جو ہے یہ بنیر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ بہت خوبصورت اور بالکل ڈیفرنٹ جگہ ہے، انتہائی زرخیز، سرسبز و شاداب اور ٹھنڈی جگہ ہے، اور ایک خوبصورت پکنک سپاٹ بھی ہے۔